تو سب سے پہلے ایمان کامل اللہ کی نصرت لانے کا ذریعہ، عمل صالح اللہ کی نصرت کے اترنے کا ذریعہ، اور اخلاص اللہ تعالی کی نصرت کے اترنے کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج یہی چیزیں ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بدرجہ اتم پوری کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم اگر دنیا کے اندر دیکھیں، ہمارے مسلمان بھائی کتنے ملکوں میں ایسے ہیں جن پر ظلم و ستم کا بازار گرم ہے کہ تم ایمان چھوڑ دو، ایمان کا نام لینا چھوڑ دو، لیکن وہ لا الہ الا اللہ پر جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کہیں ان کے بچے چھیتروں کی شکل میں ان کے سامنے اڑا دیے جاتے ہیں، کہیں ان کی ساری زندگی کی جمع پونجی ان کے گھروں کو مسمار بموں کے ذریعے کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا ایک ہی نعرہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ والے ہیں، ہم اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آج یہ مثالیں صحابہ اکرام کے دور والی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائی جو غزہ کے اندر آج بھی کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں اور اپنے ایمان کامل کی گواہی اور ثبوت دے رہے ہیں، یاد رکھیے گا وہ اسی طرح ثابت قدم رہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی کی نصرت جس طرح بدر میں اتری تھی ان پر اترے گی، بلکہ اتر رہی ہے۔ اگر آپ ان سے واقعات سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان پر اللہ تعالی کی مدد اور نصرت اترتی ہے، وگرنہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک نہتا ایمان والا ہو، اس کے سامنے اس کے بچوں کو قربان کر دیا جائے، اس کی بیوی کو مار دیا جائے، اس کا گھر گرا دیا جائے، اور کوئی ظلم و ستم ایسا نہ ہو کہ جس کو کیا نہ جا رہا ہو، لیکن ان سب کے باوجود اگر ان کا ایمان مضبوط ہے اور وہ ثابت قدم ہے تو یہ کس بات کی علامت اور دلیل ہے؟ اس بات کی ہے کہ اللہ تعالی کی مدد اور نصرت ان پر اتر رہی ہے۔ وہ تو اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں عمل صالح کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ میرے مسلمان بھائی، کل قیامت کے دن ان کا سامنا کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ ہم ایمان والے اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ان کے بھائی کہتے ہیں، ایمان والا بھائی جو قرآن نے ہمیں ایک تعبیر دی ہے، لیکن ہم اپنے بھائیوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آج میرے سامنے اگر میرے بھائی کے جسم کے اعضاء کے چھیتڑے اڑا دیے جائیں اور میرے بچوں کو میرے سامنے بم کے ذریعے انہیں بلڈنگوں کے نیچے دبا دیا جائے، ان کے بدن کا جسم کا قیمہ بنا دیا جائے، کیا پھر بھی ہم اسی دشمن کی پروڈکٹس خریدیں گے، اسی کے گن گائیں گے اور فضول اور لچر قسم کی باتیں کریں گے کہ جی کیا ہوا، اگر وہ نہیں لیں گے تو ہم کیا لیں، اور تو کوئی اس کا متبادل مل نہیں رہا؟ ارے پیٹ پہ پتھر باندھ لو، بھوکے ہو جاؤ، پیاسے ہو جاؤ، لیکن ایمان مضبوط کرو کہ جب تک ظالم ظلم سے باز نہیں آئے گا ہم ان کی مصنوعات پر تھو کرتے ہیں۔ یہ ایمانی غیرت ہے اور یہ ادنا درجہ ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ ہم ان کی مدد کو پہنچتے، ہم ان کی بھرپور مالی جسمانی مدد کرتے۔ ہم مالی مدد نہیں کر رہے جو کرنی چاہیے، جسمانی ہم کر نہیں سکتے، وہاں پہنچ نہیں سکتے، لیکن جو ہمارے بس میں ہے، جتنا ہے اتنا تو خدا را ہم کوشش کریں۔ اور اس پر ان کی چیخیں نکلی ہیں۔ آج ان کی مصنوعات میں فلسطین کے نعرے لکھے ہوئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اس بات کی پریشانی ہے کہ معیشت کے لحاظ سے ہمیں یہ اگر مقابلے پر آ گئے تو ہماری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، اور اس کی ضرب ان پر پڑ رہی ہے۔ ہم سست نہ ہوں، ہم اس میں کمزور نہ ہوں، ہم ثابت قدم رہیں، اللہ کے دین کی مدد کرتے ہوئے ایمان کامل کا مظاہرہ کریں، اور اس بات پر ہم یقین کریں کہ اللہ رب العزت جب ہم ان کفار کی مصنوعات پر تھو کریں گے
انہیں ٹھڈے مار کر پھینک دیں گے باہر، تو اللہ تعالی ہمیں نہ بھوکا مارے گا نہ پیاسا مارے گا، بلکہ اللہ رب العزت ہم پر اپنی مدد کو اتارے گا۔ اور قیامت کے دن کم از کم ہم ان بچوں کا، ان عورتوں کا جو نہتے قربان کیے جا رہے ہیں، ان کا سامنا کرنے والے تو بن جائیں، ہم ان کے سامنے کھڑے تو ہو سکے کہ ہم نے تمہارے لیے یہ کیا تھا اور یہی ہمارے بس میں تھا۔ تو اس لیے میرے مسلمان بھائی، غافل نہیں ہونا، سست نہیں پڑنا، یہ ارادہ اور عزم کرتے ہوئے اس کو اپنی زندگی میں لاؤ کہ انشاءاللہ العزیز اپنے ملک کی جو مصنوعات ہیں یا ایسی مصنوعات جو اسرائیل اور یہودیت کی لابی کو، اور اسی طرح میڈ بائی اسرائیل میڈ بائی امریکہ نہیں ہے، ہم ان مصنوعات کو فروغ بھی دیں گے اور ان کی خریداری کریں گے تاکہ جہاں تک ہو سکے ہم ان کی مدد اور نصرت میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔